بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ نورین کا رونا دھونا ایک بار پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ نہ صرف نورین رو رہی ہے بلکہ اب تو اس کے چاچے، مامے، پھوپھے، تائے سبھی رو رہے ہیں، اور یہ رونا دھونا آپ دیکھیں گے کل ایک ایک کر کے جب پریس کانفرنس کرنے کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس میں رونا دھونا جب ٹی وی چینلز پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی ان کو تکلیف ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے سے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے اس نے بھی ڈھٹائی میں ایک مثال قائم کر دی ہے۔ ایسی ہٹ دھرمی، ایسی ڈھٹائی الیکشن کمیشن کی جانب سے دکھائی گئی ہے کہ جس کی مثال ہی کوئی نہیں ملتی، اور جس نے بالکل بے نقاب کر دیا الیکشن کمیشن کو۔ اس بارے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے علاوہ اس فیصلے کے بعد استعفے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایک اور اہم استعفیٰ آ گیا ہے، وہ استعفیٰ کس کا ہے، کیوں آیا ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں، اور اس کے بارے میں کیا حقائق اب تک سامنے آئے ہیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کچھ اور اہم خبریں ہیں جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیے، اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہیے جس طرح سے آپ ہمیشہ میرے لیے کرتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے نورین کے حوالے سے تو بات کریں گے کہ نورین رو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے ایک ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ 10 جنوری تک آپ نے انتظار کرنا ہے۔ 10 جنوری تک پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں آئیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف ایک ایک کر کے سرپرائز دے گی، اور وہ سرپرائز سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی کچھ رکاوٹیں ہیں، ابھی کچھ چیلنجز ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو اپنی لیگل بیٹل لڑنا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات ہیں، وہاں پر بھی مشکلات کچھ درپیش ہیں، کچھ محاذ جو ہے وہ سر کرنے ہیں۔ ایک تو اچھی خبر پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے، میں تھوڑا آگے چل کر اس حوالے سے بات کرتا ہوں۔ جو نامینیشن پیپرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے، وہ بھی منظور ہوئے ہیں ایپلیٹ ٹرائبیونل سے۔ کافی لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور کر لیے گئے ہیں، جن میں شہریار آفریدی شامل ہیں، شاندانہ گلزار ہیں، سیالکوٹ سے ریحانہ ڈار شامل ہے جو کہ خواجہ آصف کے مد مقابل ہیں، عثمان ڈار صاحب کی والدہ۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے بھی کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اعظم خان نیازی کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ کراچی کی اگر بات کریں، سندھ کی، تو وہاں سے حلیم عادل شیخ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے، فردوس شمیم نقوی کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ بیشتر پاکستان تحریک انصاف کے ایسے لوگ ہیں جن کے نامینیشن پیپرز منظور ہو گئے ہیں ایپلیٹ ٹرائبیونل سے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کے ایپلیٹ ٹرائبیونل میں بھی کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہو پائے، اور ان میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، شاہ محمود قریشی بھی شامل ہیں، اعظم خان سواتی بھی شامل ہیں۔ یہ چند اہم لوگ ہیں جن کے کاغذات نامزدگی ایپلیٹ ٹرائبیونل میں منظور نہیں ہوئے، اور اب لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے اس سلسلے میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر 3 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے جو کہ اب ان درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ NA-122 لاہور سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض اٹھایا گیا تھا۔ ایپلیٹ ٹرائبیونل نے ان اعتراضات کو درست مانتے ہوئے کاغذات منظور نہیں کیے۔ اس کے علاوہ میاں والی سے بھی عمران خان کے کاغذات مسترد کر دیے گئے تھے، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے بھی اپنے کاغذات کی مسترد ہونے کے خلاف جو ہے وہ عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 3 رکنی بینچ جو کہ بنایا گیا ہے، اس پر عدالت کی جانب سے اب کیا فیصلہ آتا ہے ممکنہ طور پر۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں شہباز شریف کی، تو کل تک یہ ڈھنڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے MKM کے ساتھ۔ اتحاد تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اتحاد ہو چکا ہے، لیکن اتحاد کے حوالے سے ابھی کچھ چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کا بیان آتا ہے جو کہ کنوینر ہے MKM پاکستان کے، وہ کہتے ہیں کہ NA-242 سے ابھی ہماری امیدوار مصطفیٰ کمال ہیں، ابھی اس حوالے سے کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ نون لیگ والے جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی وہاں پر ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے۔ پھر IPP کے حوالے سے، استحکامی پاکستان پارٹی کے حوالے سے بھی جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ ان سے بھی ہمارا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے، لیکن وہاں پر بھی ابھی بہت سی رکاوٹیں ہیں، بہت سے مسائل ہیں، بہت سے ڈیمانڈز ان کی سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ بہرحال غلط بیانی سے ابھی تک کام لیا جا رہا ہے۔ نامینیشن پیپرز جو ہے ان پر ایپلیٹ ٹرائبیونل نے فیصلے کر دیے ہیں۔ اب 11 جنوری کو نظر ثانی شدہ فہرست آنی ہے، 13 جنوری کو انتخابی نشانات الاٹ ہونے ہیں۔ کچھ انتخابی نشانات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک حتمی فہرست سامنے آنی ہے۔ ہوپ فلی جب حتمی فہرست سامنے آئے گی تو اس میں عمران خان کا نام بھی شامل ہوگا، شاہ محمود قریشی کا نام بھی شامل ہوگا۔ جن جن لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں وہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے نام اس میں شامل ہوں گے۔
اچھا جی، یہ تو ہو گیا الیکشن کے حوالے سے، نامینیشن پیپرز کے حوالے سے. اب آ جاتے ہیں ہم نورین پہ کہ جی نورین رو رہی ہے. نورین اب اکیلی نہیں رو رہی، بلکہ نورین کے چاچے، مامے، پھپھے، تائے سب اس وقت جو ہے وہ رو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کل سے ان کا رونا دھونا ٹی وی چینلز پر بھی آپ دیکھیں گے، ایک ایک کر کے جب یہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئیں گے، پشاور ہائی کورٹ کو یہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے کہ جی پشاور ہائی کورٹ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور ایک بار پھر سے جورسڈکشن کے حوالے سے، دار اختیار کے حوالے سے سوالات اٹھائے جائیں گے، اعتراضات اٹھائے جائیں گے. اس اعتراضات کے حوالے سے بھی بیرسٹر علی ظفر نے عدالت میں جواب دیا. میں اس پر بھی آتا ہوں، لیکن کچھ میں چیدہ نکات اس فیصلے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بیرسٹر علی ظفر نے یہاں پر دلائل دیے اور ان کی جانب سے بتایا گیا کہ جی جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز تھے وہ پشاور میں کنڈکٹ کیے گئے تھے، خیبر پختونخوا میں کنڈکٹ کیے گئے تھے، اور یہ ایک الگ چیز ہے کہ الیکشن کمیشن نے جورسڈکشن پر سوال اٹھا دیا. حالانکہ جورسڈکشن کے حوالے سے بہت سے کیسز کا انہوں نے وہاں پر حوالہ بھی دیا. ایان علی کیس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جی ایان علی کا جو کیس تھا وہ سندھ ہائی کورٹ میں تھا، اور سپریم کورٹ نے اس میں یہ مانا کہ جورسڈکشن ہے، دار اختیار ہے سندھ ہائی کورٹ کا. اس کے علاوہ اور بہت سے کیسز کا انہوں نے وہاں پر حوالہ دیا. اچھا، میں نے اپنے ایک ویلاگ میں اس سے پہلے جو ہے وہ بات کی تھی کہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ جاتا. دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب جو عدالت فیصلہ سناتی ہے، فار ایگزامپل اگر سیشن عدالت نے کسی کیس میں فیصلہ سنایا ہے، کسی کے اگینسٹ فیصلہ آیا ہے، اور وہ بندہ جو ہے، وہ پارٹی جو ہے وہ ہائی کورٹ چلی جاتی ہے، تو اب جو ایگریوڈ پارٹی ہے وہ جائے گی ہائی کورٹ میں ان کے اگینسٹ کہ جی ہمارے حق میں فیصلہ آیا تھا یا ہمارے خلاف جو ہے وہ فیصلہ آیا تھا، نہ کہ عدالت جائے گی. سیشن کورٹ کبھی نہیں جائے گی کہ جی ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا اور ہم اب اس فیصلے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ گئے ہیں. الیکشن کمیشن یہ حرکتیں کر رہا ہے، ایسی بھونڈی حرکتیں الیکشن کمیشن کی جانب سے کی جا رہی ہیں. اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کا، اور وہ جا کے وہاں پر اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے ہم نے یہ فیصلہ دیا تھا اور ہم اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ گئے ہیں. بھائی آپ کیوں ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ جن لوگوں نے درخواستیں دی تھی وہ کہاں پر ہیں؟ وہ کیوں نہیں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے؟ الیکشن کمیشن اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. تو بہرحال پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے، 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس اعجاز انور اور جسٹس سید ارشد علی اس میں شامل تھے، انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے. ریمارکس بہت اہم آئے. جسٹس اعجاز انور کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تمام در جماعتیں جو ہیں وہ تو خاندان چلا رہے ہیں، موروثی سیاست ہے وہاں پر، خاندانوں کی وہ پارٹی ہے. یہ ایک واحد پارٹی ہے جس میں ورکرز کو اہمیت دی جاتی ہے، ورکرز کو آگے لایا جاتا ہے. یہ جسٹس اعجاز انور کی جانب سے وہاں پر ریمارکس دیے گئے جب انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہوئی. لیکن الیکشن کمیشن ڈیفینیٹلی اپنے فیصلے کو وہاں پر وہ اپنے جو موقف تھا اس کو وہ ڈیفینڈ کر رہا تھا، اور انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے سامنے یہ تمام تر چیزیں بھی رکھی ہیں. لیکن یہ اس ڈویژنل بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ سنا دیا، جو کہ یقیناً ایک بہت بڑا ریلیف ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اور جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میں نے یہ عرض کی تھی آپ سے کہ 10 جنوری تک پاکستان تحریک انصاف کو بڑے ریلیف ملیں گے، اور وہ ریلیف جو ہے وہ ایک ایک کر کے مل رہے ہیں. ہوپ فلی آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید اچھی خبریں بھی آئیں گی. اچھا جی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی ڈھٹائی اس میں کیا سامنے آئی ہے. الیکشن کمیشن کی ہٹ دھرمی ہے، دیکھیں آپ ذرا، اس حد تک ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس حد تک جو ہے وہ بائسڈنس دکھا رہا ہے الیکشن کمیشن. بیرسٹر علی ظفر جب یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو اس کے بعد وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کے اس بارے میں سرٹیفکیٹ جاری کریں اور اس بارے میں نوٹیفیکیشن اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں کہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن درست تھے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے. لیکن الیکشن کمیشن نے کوئی سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا. الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے کوئی چیز اپلوڈ نہیں کی اپنی ویب سائٹ پہ، اور بلکہ الٹا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 11 تاریخ کو یعنی کہ کل الیکشن کمیشن ایک مشاورتی اجلاس اس نے بلایا ہے، اور وہاں پر اس فیصلے کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی اور پھر ممکنہ طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا. آپ دیکھیں اس حد تک ہٹ دھرمی دکھائی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی. اگر الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتا تو یہ توہین عدالت ہوگی، توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے اس کے خلاف.
تو اب ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف بھی اس سلسلے میں اپنا لاہ عمل اپنا رہی ہے، اپنی اسٹریٹجی بنا رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ان کی جانب سے کیا اسٹریٹجی اب اس سلسلے میں سامنے آتی ہے. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن نے مشاورتی اجلاس بلا لیا اور ممکنہ طور پر وہ اس پر اب سپریم کورٹ جو ہے وہ جائیں گے. اچھا ایک چیز دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے وہ کیا چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستانیوں کو، پاکستانی قوم کو کیا چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے نہیں تھے جن پر سوالات اٹھائے گئے ہیں، بلکہ انٹرا پارٹی الیکشنز دیگر 15 سے 16 جماعتوں کے جن کے نام دیے گئے کہ جی ان کے بھی انٹرا پارٹی الیکشنز پر جو ہے وہ سوالات اٹھائے گئے، ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز پر بھی اعتراضات ہیں. اب ان 16 جماعتوں کی، ان 15 جماعتوں کی آپ لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ جماعتیں ہیں جن کا نام شاید کبھی کسی نے سنا ہی نہیں، نہ میں نے سنا نہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا. یہ وہ جماعتیں ہیں، چند ایک ان میں جماعتیں ہیں، غالباً سنی تحریک اس میں شامل ہے جو کہ ایک مذہبی جماعت ہے، مذہبی سیاسی جماعت ہے، ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے کہا گیا. پھر جواد احمد جو کہ سنگر ہیں، ان کی ایک پارٹی ہے پاکستان برابری پارٹی، غالباً اس نام سے ہے، اس پارٹی کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے. اس کے علاوہ کچھ مائنورٹی الائنس کی پارٹی ہیں، کچھ فلانی پارٹی ہے، ٹمکانی پارٹی. یہ وہ پارٹیز ہیں جن کا نام جو ہے وہ کبھی نہیں سنا، جن کو الیکشنز میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن بہرحال یہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں. تو اب صرف پاکستان تحریک انصاف پر اپنا وہ فیصلہ جو ہے وہ اس کو درست ثابت کرنے کے لیے کہ جی ہم سچے ہیں، الیکشن کمیشن نے ان 15-16 پارٹیز کے بھی، ان چھوٹی چھوٹی پارٹیز کے جن کے نام کبھی نہیں سنے، ان کے بھی نام جو ہے اس لسٹ میں ڈال دیے کہ جی ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بھی اعتراضات ہیں. تو صرف پاکستان تحریک انصاف نے یہ چورن بیچنے کی، یہ منجن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستانیوں کو. یہ صورتحال ہے. لیکن بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مشاورتی اجلاس اب بلایا گیا ہے اس میں کیا فیصلہ کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. کیا اسی ڈھٹائی کو، اسی ہٹ دھرمی کو وہ برقرار رکھیں گے یا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ مانا جائے گا؟ ویسے امید تو نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن اتنی آسانی سے وہ فیصلہ مان لے گا، لیکن پھر بھی بہرحال اب دیکھنا ہوگا. اچھا جی استعفے پہ آ جاتے ہیں. اہم استعفے آنے کا سلسلہ جاری ہے. اب استعفیٰ کس کا آیا ہے؟ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی چل رہی تھی، انہیں شو کاز نوٹس جاری کیے گئے تھے. اچھا یہاں پر میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا کہ جی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے جو کیا ڈیفینیٹلی انہوں نے بہتری کے لیے کیا ہوگا. ان کے پاس اور آپشنز نہیں ہوں گے، پروبیبلی ہی واز رننگ آؤٹ آف آپشنز، تو انہوں نے یہ راستہ اپنایا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. لیکن اس استعفے سے پہلے انہوں نے اپنا جواب سپریم جوڈیشل کونسل میں داخل کروا دیا اور اس جواب میں انہوں نے تمام تر چیزوں کے حوالے سے بڑی واضح طور پر جو ہے وہ بات کی ہے. اپنے اوپر عائد ہونے والے تمام تر الزامات کی انہوں نے تردید بھی کی ہے، ساتھ میں انہوں نے کچھ قانونی نکات بھی اٹھائے ہیں. لیکن بہرحال میرے خیال سے جسٹس مظاہر نقوی کو یہاں پر فائٹ کرنی چاہیے تھی. وہ اپنے حق کے لیے لڑتے، وہ یہاں پر کھڑے رہتے، وہ سٹرونگ رہتے اور بتاتے کہ جی میں درست ہوں، میں ٹھیک ہوں. اب انہوں نے استعفیٰ تو دے دیا ہے اور اس سے ہوگا کیا، مخالفین جو ہیں انہیں ایک بار پھر سے بات کرنے کا موقع مل جائے گا. وہ یہ کہیں گے کہ جی دیکھیں ہم نہیں کہتے تھے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہے ان پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ درست ہیں، اسی لیے وہ مستعفی ہوئے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنا استعفیٰ دیا ہے. لیکن بہرحال جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے سٹینڈ لیا تھا ان کے لیے، مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے لیے. تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے جو بات کی تھی اسی کو دیکھتے ہوئے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہے وہ ذرا سٹینڈ لے لیتے، وہ کھڑے رہتے وہاں پر اور اپنے حق کے لیے لڑتے. لیکن بہرحال ہو سکتا ہے ان کے پاس آپشنز نہ ہوں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. شو کاز نوٹس کا انہوں نے جواب دیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ گواہان کو طلب کرنے کا حکم خلاف قانون ہے، یہ الزام سراسر غلط ہے کہ مجھ سے کوئی بھی شخص بآسانی رجوع کر سکتا ہے. غلام محمود ڈوگر کیس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ اس کیس میں خود اپنے سامنے یہ کیس میں مقرر نہیں کر سکتا تھا، یہ انتظامی معاملہ ہے، جبکہ غلام محمود ڈوگر کیس میں کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا تھا چونکہ یہ الزامات ان پر عائد کیے گئے تھے. تو یہ تمام تر چیزیں سامنے آئیں، لیکن مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے بہرحال یہاں پر مستعفی ہونا زیادہ بہتر سمجھا. تو مخالفین اب ڈیفینیٹلی اس حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے. اب سپریم جوڈیشل کونسل کیا کارروائی کرتی ہے آگے اس سلسلے میں؟ کیا اس جو ریفرنس آیا تھا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے یا بھی اس کو پرسو کیا جاتا ہے؟ یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. ایک اور اہم کیس جس کا فیصلہ دیا سپریم کورٹ
نے وہ تھا مشرف سابق صدر پرویز مشرف کی سزائے موت کے حوالے سے، اور وہ فیصلہ برقرار رکھا گیا ہے۔ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی آئین کی خلاف ورزی ہوئی تھی، آرٹیکل 6 لگتا ہے اور آرٹیکل 6 میں سزائے موت ہے۔ یہ فیصلہ دیا تھا جسٹس وقار سیٹھ نے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا، لیکن وہ انتہائی سخت فیصلہ تھا جس پر بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی۔ یہ کہا گیا تھا کہ پرویز مشرف کو سزائے موت دی جائے، انہیں لٹکایا جائے، اگر وہ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اگر وہ انتقال کر گئے ہیں، قبر سے ان کی لاش کو نکال کر انہیں لٹکایا جائے اور ڈی چوک پر جو ہے وہ انہیں لٹکایا جائے۔ یہ باتیں کی گئی تھی اس فیصلے میں، جس پر خاصی تنقید بھی کی گئی تھی۔ ایون کہ پاک فوج کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ پرویز مشرف نے آئین کی خلاف ورزی کی تھی، ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، لیکن جنہوں نے پھر اس کی تائید کی تھی ان کے لیے بھی پھر وہی سزا ہونی چاہیے۔ وہ تمام تر ججز جنہوں نے اس کی تائید کی، جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا، جنہوں نے اس کو درست قرار دیا، پھر ان کے لیے بھی یہی فیصلہ کرے، ان کے لیے بھی پھر جو ہے وہ سیم آرڈرز جاری کرے، نکالے انہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، نکالے انہیں قبر سے، ان کی ہڈیاں نکالیں، لٹکائے ڈی چوک پر۔ پھر کیوں یہ دوہرا معیار پھر کیوں ہے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ فیصلہ کر رہے ہیں، قاضی وقت ہے، بصد احترام پھر یہ دوہرا معیار نہ رکھیں کسی کے لیے، پھر ان تمام تر لوگوں کو وہی سزا دے جنہوں نے اس کی تائید کی تھی۔ اگر یہ خلاف ورزی تھی آئین کی، آئین توڑا گیا تھا، آرٹیکل 6 لگتا ہے، تو پھر جو لوگ فیسیلیٹیٹر سے وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے، جن ججز نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے، پھر سب کے لیے ایک جیسی سزا ہونی چاہیے۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔